هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. میرے بھائی، قرآن سیریز کے تحت یہ دوسرا درس ہے، اور آج اختصار کے ساتھ قرآن کے فضائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ قرآن پڑھنے پر، قرآن کو سینے سے لگانے پر، قرآن کا اہتمام کرنے پر، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے پر، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے پر کیا اجر ملتا ہے دنیا میں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ایسے بندے جنہوں نے رب کے کلام سے سچی محبت کی ہے کیا بدلہ ملنے والا ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آئیے، جو بھی انسان خیر کثیر بیش بہا اجر چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن سے محبت اللہ سے محبت ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا: ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ نے جو کچھ انہیں روزی دی ہے اس میں سے چھپا کر اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین کام کرنے والے یرجون تجارۃ لن تبور، قرآن کی تلاوت، نماز قائم کرنا اور اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جو کبھی نقصان میں نہیں جائے گی، کبھی بھی نقصان میں نہیں جائے گی۔ اور آگے لیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اپنے فضل سے بہت زیادہ بڑھا کر دے گا۔ انہ غفور شکور، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا شکر گزار ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت ایسی تجارت ہے جو کبھی نقصان میں نہیں جائے گی، اور اتنی بڑی تجارت ہے، اللہ اکبر۔ آدمی سوچے، ایک حرف پر کم سے کم 10 نیکی ملتی ہے، کم سے کم 10 نیکی، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں 10 نیکی سے 700 نیکی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھا۔ 10 نیکی سے 700 نیکی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے الف کہہ دیا، الف لام میم، الف کہا 10 نیکی کم سے کم مل گئی، لام کہا 10 نیکی مل گئی، میم کہا 10 نیکی مل گئی، اور لام پر اور میم پر مد ہے، اور مد 6 حرکت کے برابر کھینچیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم، 6 حرکت، کتنی نیکی مل جائے گی؟ جتنی حرکت ہوگی 10 سے ضرب کر دیجئے۔ اور میم پر شد ہے، غنہ کریں گے، اس پر بھی نیکی ملے گی کم سے کم 10۔ اب آپ اندازہ کیجئے، الف لام میم کہنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سینکڑوں نیکیاں آپ کو دے دی۔ یا سبحان اللہ۔ اب الف لام میم کہنے پر اتنی نیکی آپ کو مل گئی، جو آدمی ایک صفحہ پڑھ لے، جو آدمی ایک سپارہ پڑھ لے، اللہ اکبر، لاکھوں لاکھ نیکیاں آپ کو مل گئی۔ اس سے بڑھ کر تجارت کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ تجارت بھی اللہ کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا آپ نقصان کے شکار ہو جائیں گے؟
اس لیے میرے بھائیو قرآن کو بار بار پڑھیے، ہمیشہ پڑھیے، اسلاف کرام کے طریقے پر جب بھی موقع ملے قرآن پڑھیے. اور انشاءاللہ کل بات آئے گی کہ ہمیں تدبر کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، تدبر کے ساتھ، تدبر ہے کیا، یہ ساری بات کل آئے گی. لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے کہ آپ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کیجئے. آئیے، قرآن کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن والے اللہ والے لوگ ہیں، قرآن والے اللہ والے لوگ ہیں. اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی اہلین من الناس، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں انسانوں میں سے، خاص لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں. کیا پتہ چلا کہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہو جائیں اور اللہ ہم سب کو بنا دے. تیسری فضیلت، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ قرآن قیامت کے دن خود سفارش کرے گا. قرآن خود سفارش کرے گا، آگے بڑھ کر اللہ سے کہے گا، جیسا کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، اسے سمجھنے اور عمل کرنے والے کے لیے شفاعت کرے گا. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. تو میرے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن شفاعت کرے اور اللہ اس کی شفاعت کو ہرگز رد نہیں کرے گا، تو آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے اور قرآن پر عمل کیجیے. چوتھی فضیلت یاد رکھیے قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ جنت کے درجات پر جو آیتیں اس پڑھی ہوں گی، تلاوت کی ہوگی، اسی حساب سے درجات پر بلند کرتا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا جو قرآن پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، عمل کرتا تھا، تدبر کرتا تھا، اس کی دعوت کو عام کرتا تھا. کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورتق ورتل، پڑھتا جا اور جنت کی بلندی پر چڑھ جا. پڑھتا جا اور جنت کی بلندی پر چڑھتا جا. صاف صاف پڑھ، ترتیل کے ساتھ، جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہارا ٹھکانہ آیت پر ہوگا جہاں تک تو پڑھ کر رکے گا. میرے بھائیو غور کیجئے، آخرت میں ایسے لوگوں کا کتنا بڑا بلند مقام ہے. آگے چلیے، دنیا میں ایسے لوگ اللہ والے ہیں، قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا اور جنت کی بلندیوں پر اسے چڑھا دیا جائے گا، وہ چڑھتا جائے گا. اور جب وہ انسان مر جائے گا اور قبر میں ایک سے زیادہ کو دفن کرنے کی نوبت آ گئی، تو ایسے لوگوں کی عزت اور تکریم یہ ہوگی کہ اس کو سب سے آگے بڑھا کر رکھا جائے گا. جی، اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی کو جمع کرتے تھے، ایک کپڑے میں دفن کرتے، اور لوگوں نے پوچھا کہ آگے کس کو رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے زیادہ قرآن کا اہتمام کرنے والا، پڑھنے والا کون تھا؟ ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر دیا صحابہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے آگے بڑھا دیا ہے. یعنی ایک قبر ایک سے زیادہ لوگوں کے دفن کرنے کی بات آئی احد کے موقع پر، تو آپ نے سوال کیا زیادہ پڑھنے والا کون تھا؟ صحابہ نے کہا فلاں، تو ان کو آگے رکھا گیا، باقی نہ پڑھنے والے کو یا کم پڑھنے والے کو پیچھے رکھا گیا. کیا پتا چلا کہ قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فوقیت انہی لوگوں کو دیتا ہے جو کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے. آئیے، چھٹی فضیلت کیا ہے قرآن کی کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے ایسے لوگوں پر. اور اس سلسلے میں ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، تو
اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان و سکون نازل ہوتا ہے، رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر خیر اپنے پاس کرتا ہے، فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گروہ میں ہمیں اور آپ کو شامل کر دے۔ آئیے، ساتویں فضیلت یہ ہے قرآن پڑھنے کی، ایک حرف پر 10 سے لے کر 700 نیکی ملتی ہے، ایک حرف پر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو ایک حرف پڑھے اللہ کی کتاب سے اسے ایک نیکی، اور ایک نیکی 10 گنا دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ میرے بھائیو، ایک حرف پر 10 نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ خشوع، خضوع، اطمینان قلب، اہتمام، تجوید، حروف کی ادائیگی اس اعتبار سے بڑھاتا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت لے لیجئے کہ جو لوگ قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب اہل و عیال کی طرف واپس ہو تو وہاں 3 موٹی، زیادہ گوشت، زیادہ چربی والی اونٹنی کو پائے؟ ہم نے کہا ہاں، ہر آدمی پسند کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آیات تم میں سے کوئی اسے نماز میں پڑھے تو اس کے لیے 3 موٹی، زیادہ گوشت، زیادہ چربی والی اونٹنی سے بہتر ہے۔ یہ حدیث مسلم کے اندر ہے، یعنی 3 آیت اگر آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو 3 موٹی اونٹنی سے بہتر ہے۔ ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک موٹی، زیادہ گوشت، زیادہ چربی والی اونٹنی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کثرت سے پڑھیے نماز میں، اور خاص طور سے رمضان کے ایام میں جب ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن ایک رسی کی طرح ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑو، فإنکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، طبرانی کی روایت ہے، تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، گارنٹی ہے، کبھی بھی ہلاک نہ ہوگے۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نہ وہ بدبخت ہوگا، نہ وہ محروم ہوگا، نہ راہ راست سے ہٹے گا۔ کون؟ جس کے پاس اللہ کی ہدایت پہنچی اور اس پر عمل کر رہا ہے، اور اللہ کی ہدایت میں سب سے پہلے قرآن کریم ہے۔ 9ویں فضیلت لے لیجئے کہ جو لوگ قرآن پڑھنے اور سمجھنے، عمل کرنے والوں کی عزت کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی عزت کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، جو مسلمان بوڑھے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم میں سے ہے، اللہ کی تبجیل میں سے ہے۔ وحامل القرآن او حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، قرآن پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے والا، جو اس میں غلو سے کام نہیں لیتا یا اس میں کمی نہیں کرتا، اس سے انحراف نہیں کرتا، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اس کی عزت کرنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی عزت میں داخل ہے۔ اور جو بادشاہ ہے، منصف بادشاہ، اس کی عزت کرنا یہ اللہ کی عزت میں داخل ہے۔ علامہ البانی نے صحیح الجامع میں حسن قرار دیا ہے۔ 10ویں فضیلت لے لیجئے کہ جو قرآن پڑھنے والا، عمل کرنے والا ہے، قیامت کے دن کرامت کا لباس پہنایا جائے گا، تاج الکرامہ پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا۔ صاحب قرآن سے مراد خالی پڑھنے والا نہیں بلکہ عمل کرنے والا۔ یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا، فیقول یا رب، قرآن کہے گا یا رب اسے پہنا، تو اسے تاج کرامت پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا یا رب زدو، اے اللہ اسے زیادہ کر، فیلبس حلۃ الکرامہ، کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ وہاں تاج الکرامہ پہلے پہنایا گیا، پھر زیادہ کر کے کرامت کا لباس حلہ پہنایا گیا۔ پھر کہے گا یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس سے راضی ہو جا،
پھر اس کے بعد کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے اس کو نیکی ملے گی، جنت کی بلندیوں پر چڑھتا جائے گا، نیکیاں بھی لے رہا ہے۔ یہ روایت صحیح الجامع کے اندر ہے۔ 11ویں فضیلت یاد رکھیے، قرآن اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کو بلند درجہ عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند درجہ عطا کرتا ہے اور ایک قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ کس کو بلند درجہ عطا کرتا ہے؟ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، محبت کے ساتھ سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کی دعوت کو عام کرتے ہیں۔ اور اس امت کی آج رسوائی کا جو حال آپ کے سامنے ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم نے اور آپ نے یا پوری امت نے عام طور پر بے اعتنائی برتی ہے۔ 12ویں فضیلت لے لیجئے، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں تلاوت مقصود نہیں ہے، تلاوت بھی ہے، تدبر بھی ہے، احکام کو سمجھنا ہے، حلال و حرام کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آئیے، اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں تو قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پر عمل کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا گھر کشادہ رہے، گھر والے کشادگی میں رہیں، فرشتے حاضر ہوں، رحمت کے فرشتے آئیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جائیں، اس گھر میں خیر و برکت کی کثرت ہو، تو اس میں قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ اور کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کا گھر تنگ ہو، فرشتے نکل جائیں، شیاطین وہاں ڈیرا ڈنڈا لگا دیں، خیر کی قلت کو چھوڑ دینا، قرآن کو نہ پڑھنا، یہ ساری رسوائیوں کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں، 14ویں فضیلت یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وصیت کی ہے۔ طلحہ بن مصرف کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی؟ تو انہوں نے فرمایا اوصا بکتاب اللہ، کتاب اللہ کی۔ میں نے ایک روایت پیش کی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم وصیت تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت، یہی دونوں ہمارے لیے کامیابی کامرانی کا سرچشمہ ہے۔ امت ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، دائیں بائیں نہ جائے، ورنہ جیسے آج ہماری رسوائی ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، مقدر بن جائے گی۔ چلیے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ رحمت کی دعا کی ترمذی کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں داخل ہوئے، رات کو ایک چراغ روشن کیا، آپ نے اس کو قبلے کی جانب سے پکڑا، کہا رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ جی، کیا پتا چلا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، ایسے آدمی کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ 16ویں فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں مثال پیش کی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، سمجھتا ہے، کمثل الاترجہ، اس کی مثال اترنج پھل کی ہے، جو کہ قیمتی پھل بھی ہے اور اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، مزہ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے۔ جی، وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ مہک تو نہیں ہے لیکن اس میں مزہ جو ہے، اس کا مزہ حلو ہے، میٹھا مزہ ہے اس کا۔ جو منافق قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحانہ خوشبودار پھل کی طرح ہے کہ پھل میں خوشبو تو ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال اندرائن کی ہے، حنظلہ کی ہے کہ نہ اس میں مہک ہے اور اگر اس کو چکھ کر دیکھیں گے تو اس کا مزہ جو ہے کڑوا ہے۔ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کے لوگوں کی مثال پیش کی ہے۔ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، اترنج کی طرح ہے۔ وہ مومن عمل کرتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، کھجور کی طرح ہے۔ منافق جو قرآن پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اس بنا پر منافق ہے، تو ریحانہ خوشبودار ایک پھل کی طرح ہے کہ خوشبو تو ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے۔
منافق جو قرآن بھی نہیں پڑھتا، عمل بھی نہیں کرتا، اس کی مثال اندرائن کی ہے، جس میں نہ مزہ ہے اور ساتھ ساتھ اگر منہ پہ رکھا جائے چکھا جائے تو اس کا مزہ کڑوا ہے۔ 17ویں فضیلت لے لیجئے، قرآن کریم پڑھنے والا، عمل کرنے والا قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ عجیب مواقف ہوں گے، عجیب معاملہ کیا جائے گا۔ معاملہ عجیب ہوگا، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ قرآن ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ دوسری بات، قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن کو لایا جائے گا، جیسا کہ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، تقدمہ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران آگے بڑھ کر آئیں گے، تو حاجان عن صاحبہما، اللہ اکبر، اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اس پر عمل کرنے والوں کے لیے حجت کریں گے، جھگڑا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ 18ویں فضیلت قرآن کی یہ ہے کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، دلوں کی اطمینان و سکون اور رحمت الہی بھی نازل ہوتی ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا رسی میں، سبحان اللہ، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے بادل نے گھیر لیا، بادل کا سایہ ہو گیا اور بادل قریب آتا جا رہا ہے، قریب آتا جا رہا ہے، اس کا گھوڑا بھاگنے لگا، بدکنے لگا۔ فلما اصبح اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کا تذکرہ کیا تو پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، یہ قرآن کی بنا پر سکینت نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے 19ویں فضیلت لے لیجئے جو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کہ جو قرآن پڑھتا ہے، ماہر ہے اس کے اندر، قیامت کے دن مقرب، نیک، بڑے بزرگ، اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پڑھتا ہے، ماہر ہے پڑھنے میں، اچھا پڑھتا ہے، اچھی آواز سے پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، بڑے باعزت فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ماہر نہیں ہے، پڑھتا ہے، لہو اجران، اسے ڈبل اجر ملے گا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ 20ویں فضیلت لے لیجئے، قرآن کو لازم پکڑنا یہ ہدایت کا باعث ہے، چھوڑ دینا گمراہی کا سبب ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وانی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ اللہ کی رسی ہے، ومن اتبعہ کان علی الہدی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت چھوڑ دے گا، گمراہی پر چلا جائے گا، رواہ مسلم۔ 21ویں فضیلت لے لیجئے میرے بھائیو، یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج موبائلوں میں بہت زیادہ لگے رہتے ہیں، ہر وقت جب بھی دیکھیے، 24 گھنٹے کے کسی بھی وقت میں دیکھیے، لوگ لگے ہوئے ہیں، میسج آ رہا ہے، جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ نشے میں ہیں۔ اگر 4 دن موبائل نہ ملے، انٹرنیٹ نہ ملے، کتنے لوگوں کی روح پرواز کر جائے گی۔ تو میرے بھائیو اس طرح نہ کیجئے، دیکھیے، دینی کام کیجئے، دین کی خدمت کیجئے، لیکن قرآن پر زیادہ سے زیادہ وقت لگائیے۔ 21ویں فضیلت یاد رکھیے قرآن کریم کی، کہ غفلت سے امان کا ذریعہ ہے، غفلت سے امان کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 آیات کے ذریعے قیام کیا، من قام ب10 آیات، رات کو قیام کیا 10 آیات کے ذریعے، لم یکتب من الغافلین، اگر رات کے قیام کرنے میں 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے بندہ تو غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ اور جو 100 آیت پڑھ لے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کو عبادت گزاروں میں شامل کر دے گا۔ اور جو 1000 آیت پڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر دے گا۔ میرے بھائیو، آخری بات یاد رکھیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پر عمل کرنے والوں کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور
امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون سا ہے؟ جو قرآن کا سب سے زیادہ پڑھنے والا اور اچھا پڑھنے والا ہو۔ تو ہم نے آپ کے سامنے 22 فضیلتیں پیش کی ہیں قرآن کے فضائل کے اوپر، اور فضائل بے شمار ہیں جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا قرآن سے کہ ہم اور آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو عمل کریں اور قرآن کی دعوت کو عام کریں، قرآن سے شفا حاصل کریں۔ یہ 5 کام ہمیں قرآن کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ 5 کام کر لیا تو باذن اللہ تعالی قرآن آپ کے لیے شفاعت کرے گا، دنیا میں عزت ملے گی، قبر میں عزت ملے گی، اور اللہ تعالی جنت کا وارث بنا دے گا۔ اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھیے قیامت کے دن جو لوگ قرآن کا اہتمام نہیں کرتے، یہ 5 کام میں سے کسی بھی کام میں سستی کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھ لیجئے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں شکایت کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنا کیا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو نہیں پڑھتا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اگر پڑھتا ہے تدبر نہیں کرتا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اگر تدبر کرتا بھی ہے عمل نہیں کرتا ہے اس پر وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے شفا حاصل نہیں کرتا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی اگر شفا بھی حاصل کر لیتا ہے اور اس کی دعوت کو عام نہیں کرتا وہ بھی قرآن کو چھوڑے ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو پڑھنے سمجھنے تدبر کرنے اس سے شفا حاصل کرنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ہماری گفتگو ہوگی تدبر قرآن کے اوپر کہ تدبر قرآن کیا ہے اور تدبر قرآن کے لیے کیا کیا ہمیں اختیار کرنا ہوگا، کیا پروسیس ہے تاکہ ہم قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ باذن اللہ تعالی کل ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم